ہوئی تھی، جب یہ جملہ سنانا تو اوپر بیٹھے بیٹھے فرمایا ہم سادات العرب، وہ بھیڑا نہیں سن، وہ عرب کے مانے تانے لوگ تھے۔ یہ اگر وہ بھیڑے تھی، تم نے بھیڑوں کو قتل کیا تو تمہارا کمال کیا ہوا؟ تمہارا کمال تو یہ ہے کہ جو سادات العرب تھے تم نے ان کا مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں تم نے ان کا سفایا کیا۔ یہ بات بھی ضمناً ہوئی۔ جو مجھے اگلی عرض کرنی ہے وہ یہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے ارشاد فرمایا آج پہلے پہنچے ہیں وہ مشرکین مکہ نے، وہاں آ کر ڈیرا لگایا، صحابہ اکرام نے یہاں، کچھ حضرات صحابہ اکرام نے خیمے اپنا لگانے شروع کر دیے، کسی نے گوشت بنانا شروع کیا، کسی نے ہانڈی چاڑی، کسی نے آگ جلائی، کسی نے آٹا گوندا، سارے اپنے اپنے قابو میں لگے ہوئے۔ رحمت عالم نے سیدنا صدیق اکبر ایک دو صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ ذرا مجھے کل وہاں لے چلو نا جہاں کل جنگ ہونی ہے، مجھے ابھی وہاں لے چلو، میدان کو دیکھتے ہیں۔ یہ بدر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ گئے۔ لوگوں، صداقت اس طرح ہوا کرتی ہے، میدان میں پھرتے پھرتے نامعلوم کہ آپ کے قلب مبارک پہ اللہ کی طرف سے کیا القاء ہوا، ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ کے ہاتھ کے اندر جو چھڑی تھی نا، اسے اس طرح کر کے پھیر کے نشان لگا کے فرمایا کل یہاں ابو جہل مرے گا۔ 4 قدم آگے چلے، نشان لگا کے فرمایا یہاں عتبہ مرے گا، یہاں فلاں، یہاں فلاں، یہاں فلاں۔ اگلے دن جنگ ہوئی اور بھلا کی مارکۃ الآراء۔ جس وقت جنگ کے بادل چھٹے، شام کو لوگوں نے دیکھا جس کا جہاں پر حضور نے فرمایا تھا وہی مرا ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ ابو جہل کی جگہ ابو لہب مر جائے، ابو لہب کی جگہ جو ہے وہ ابو جہل، ایسے نہیں۔ اور جس طرح لکیر لگائی تھی، آپ کا مستری دیوار کا وار لگاتے ہوئے کیا ستر باندھ کے اسے پھرکائے اینٹیں لگائے گا، جو میرے رب کے فرشتوں نے اسے اسی طرح لٹایا جس طرح کے نبوت نے نشان لگایا تھا۔ پیشین گوئی اس کو کہتے ہیں، یا 80 سال یا 80 سال سے 4-5 کم یا 4-5 زیادہ ہے گدھا کہیں کا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کر، میں اب اللہ رب العزت کی تقدیر کی بات میں قرآن مجید نہیں پڑھ رہا، میں تمہیں نبی صادق کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر سبحان اللہ، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، اللہ کے حکم پر کہہ دیتا ہے، لیکن جب نبی کہہ دے میرے رب کو اپنی تقدیر میں تبدیلی کرنا پڑے کر دیں گے، پر نبی کٹ نہیں لگڑ دیتا۔ وہ نبی کیا ہوا؟ آپ بھی بات کریں پوری نہ ہو، میں بھی بات کروں پوری نہ ہو، نبی بھی بات کرے پوری نہ ہو، پھر نبوت نہ ہوئی، تماشا ہوا۔ خدا تمہیں سمجھ دے، میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا نبوت کے قدموں سے صداقتیں تلاش کرتی ہے، یہاں ساری قادیانیں اکٹھی ہو کے اپنے قدموں سے نبی کو سچا کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ خیر، یہ بات تو ضمناً ہوئی، اللہ کرے آپ دوستوں کو یاد رہے کہ مرزا قادیانی 35 میں پیدا نہیں ہوا تھا، 1839-40 میں پیدا ہوا، 1839-40 میں۔ یہ میں نے کوئی غلط لفظ کہا، آپ نے لقمہ دیا، میں نے 1945 کہہ دیا تھا۔ اور میاں میں کتابوں کی باتیں کر رہا ہوں، میں موقع پر تھوڑا موجود تھا کہ میں تاریخ لکھی ہوئی ہوتی گڑبڑ ہو جاتی ہے، بوڑھا آدمی ہوں، معاف کر دو گیا۔ تمہیں ایک دفعہ قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا، اور مناظرہ بھی مونٹریال میں یونیورسٹی کے ہال میں، وہاں افریقی طالب علم تھے،
ہم کینیڈا گئے ہوئے تھے، حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی مرحوم تھے، میرے ایک ساتھی ابھی تک زندہ ہیں عبدالرحمن یعقوب بابا، وہاں گئے، بیان ہونا تھا، قادیانی آ گئے، اب بجائے بیان کا مناظرہ ٹھن گیا۔ اب وہ مناظر جو قادیانیوں کی طرف سے تھا، ایک قادیانی اور ایک افریقی، وہ ویسے بھی کالے ہوتے ہیں، گویا کہ یہ اندر باہر سے کالا تھا۔ بیٹھتے ہی اب گفتگو شروع ہوئی، مجھے کہتا ہے مولوی صاحب آپ ہمیں کیسا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، ہمارے شہر کا نام تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ افریقہ کا، میں سوچوں خدا بندہ، افریقہ کے کون سا ملک کا نام قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ جب میں نے تعجب کے ساتھ کہا، میں نے کچھ نہیں، اس کے ساتھ یوں کر کے تعجب کی طرف دیکھا، اس نے کہا ربوا، مجھے اب سمجھ میں آئی کہاں سے بول رہا ہے۔ اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ میاں جس وقت قرآن مجید اترا تھا، نہ پاکستان بنا تھا نہ ربوا تھا، اس بستی کا نام تو تھا اس زمانے میں چک ڈھگیاں، تو ربوا تو تھا نہیں، لیکن اس نے ایک بات کہہ دی۔ اب میں اتنی تفصیل میں جاتا ہوں، پبلک کو سمجھانا مشکل، تو وہ کوئی اور جو ہے وہ دجل کر دے گا۔ میں نے پھر شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا، اس نے کہا ہمارے شہر کا نام جو ہے قرآن مجید میں، میں نے کہا بھائی تمہارے صرف شہر کا نام نہیں، میں تو یہ تسلیم کرتا ہوں کہ قادیانیوں کا نام بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ قادیانیوں کا، میں نے کہا صرف قادیانیوں کا نہیں، جو لاہوری جو ہے نا مرزا کے مانو، ان کے دو گروپ ہیں، لاہوری اور قادیانی۔ لاہوری کہتے ہیں کہ مرزا نبی نہیں تھا، جو نبی مانے وہ کافر، قادیانی کہتے ہیں وہ نبی تھا، جو نہ مانے وہ کافر۔ لاہوری کہتے ہیں قادیانی کافر، قادیانی کہتے ہیں لاہوری کافر، میں کہتا ہوں تم دونوں صحیح کہتے ہو۔ خیر، اب وہ گفتگو شروع ہو گئی۔ قبلہ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، میں نے کہا بھائی تمہارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، صرف قادیانیوں کا نام نہیں، لاہوریوں کا بھی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ جیسا روشن خیال آدمی اللہ مبارک کرے، میں نے ایسا حقیقت پسند انسان کبھی نہیں دیکھا، آپ کے منہ میں گھی شکر آپ نے کمال کر دیا، آپ اپنی جگہ، لیکن آدمی کو کھلے دل، وہ مجھے اب گریس لگا رہا ہے۔ میں ٹھیک ہے، میں بیٹھا سنتا رہا۔ کہتے ہیں جی پڑھیں قرآن مجید کی آیت، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ اب سارے قادیانی اور کیا جو ہے ان کے چہروں پہ جو رونق آئی کہ بھئی کمال ہو گئی۔ اب وہ جو میرے مسلمان ساتھی تھے وہ سوچیں کہ مولوی صاحب نے چیچہ بلوار دیتی ہے۔ خیر میں وہ لگے رہے، میں نہ بولا۔ جس وقت اس نے کہا نا قرآن مجید کی آیت پڑھیں، میں نے کہا بھائی قرآن مجید میں ہے حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو میرے نزدیک دم سے مراد لاہوری ہے، خنزیر سے مراد قادیانی ہے۔ تو تمہارا دونوں کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب خدا کا خوف کرو، جب قرآن اترا تھا قادیانی تھے؟ میں نے کہا ربوا تھا۔ کہتے ہیں جی ہم سے غلطی ہوگی، میں نے کہا چل مجھ سے بھی ہوگی، آگے چلو۔ تو اس طرح ایک دفعہ ایک اور قادیانی کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا۔ مناظرے کے دوران میں اس قادیانی نے، مناظرے میں یہ ہوتا ہے کہ 5 منٹ ایک فریق کے، 5 منٹ دوسرے فریق کے۔ اصول مناظرہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں کو کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے کہ کسی دوسرے فریق کے وہ جذبات مشتعل ہوں، ٹھنڈے ٹھنڈے گفتگو کریں، ان کے مسلمات سے وہ ہمارے قرآن و حدیث کے حوالے پیش کریں، ہم مرزے کے حوالے، تو چلو دلائل کی دنیا میں گفتگو ہو، تلقی نہ ہو۔ اب اس قادیانی کی باری آئی تو اس نے شروع کیا، مولوی صاحب ہمارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو میں نے اسے روکا، میں نے کہا دیکھیں آپ کے نزدیک مسیح موعود ہوگا، جو میرا عقیدہ ہے اس کا بھی تمہیں پتہ ہے۔ مقصد یہ تھا کہ میں تو اسے دجال کذاب سمجھتا ہوں، تو تمہارے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک جو ہے وہ مرزا قادیانی علیہ السلام تھا، تو میرے نزدیک جو ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں، تو آپ ایسی کیوں گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے میرے جذبات کو تکلیف پہنچے؟
میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں گفتگو کے دوران ایسی گفتگو نہیں کروں گا جس سے آپ کو زحمت ہو، آپ کو بھی ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ بس یہ کہ مرزا صاحب نے کہا، میں بھی آپ کو حوالہ دوں گا کہ مرزا صاحب نے فلاں کتاب میں لکھا ہے، چلتے رہے۔ اب یہاں پر ایک اور اشکال پیدا ہو جائے گا آپ حضرات کو کہ مرزا صاحب کا بھائی قرآن مجید میں لکھا ہے اصحاب الجنت و اصحاب النار، جنتیوں کو تو قرآن نے بھی کہا ہے، تو کسی درجے میں یار مجھے بھی اجازت دے دو، چھوٹ ہے میں کیا کروں کفر کے مقابلے جو کھڑا ہوں۔ تو ایک جگہ اور مناظرہ ہو رہا تھا تو ایک قادیانی مجھے کہنے لگا کہ مول صاحب آپ جو ہے وہ کہتے ہیں اندرا گاندھی صاحبہ نے کہا، جو ہے وہ کلنٹن صاحب نے کہا، یہ اس زمانے کی بات ہے، کلنٹن صاحب نے کہا، آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ سورن سنگھ نے کہا ہے، تو آپ ان کو صاحب کہتے ہیں، کبھی آپ نے مرزے کو بھی صاحب کہا؟ میں نے کہا بھائی تم نے مثال غلط دی ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا سورن سنگھ، اندرا گاندھی، کلنٹن، ان کی بات نہ کرو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی شیطان کو صاحب کہا ہے؟ اب وہ میری طرف دیکھے، میں نے کہا کبھی تم نے کہا ہے کہ رات جناب شیطان صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے جی، جناب فرعون ارشاد فرماتے ہیں، کبھی تم نے کہا؟ کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا کہ وہ شیطان صرف شیطان تھا، میرے نزدیک مرزا سپر شیطان تھا، تم چھوٹے شیطان کو صاحب نہیں کہتے تو میں بڑے کو کیوں کہوں؟ یہ ایک اور موقع تھا، اس وقت یہ تیر چل سکتا تھا، یہ چلایا، اب یہاں پر جو ہے وہ اور کیفیت تھی۔ میں نے کہا تم بھی بڑی سادگی سے کہہ دو کہ مرزا غلام احمد نے لکھا، میں بھی کہہ دوں گا، لیکن آپ علیہ السلام نہ کہیں۔ وہ اسے ذرا مثالہ زیادہ لگا ہوا تھا، وہ میز کے اوپر بڑی اس کے ساتھ جو ہے بڑے تنے کے ساتھ مار کے مکہ، ایسا کہ بھی سپیکر پہ پورے حال کو ہلا دیا، زور سے مارا مکہ۔ یہ میرا عقیدہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام تھے، وہ مسیح موعود تھے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے عقیدے کے اظہار سے نہیں روک سکتی۔ میں چپ گیا۔ اب وہ حوالے دیے جا رہا ہے، بار بار کہے جا رہا ہے، میں نے کوئی لفظ نہیں کہا۔ یہ جو میرے جتنے ساتھی تھے نا، یہ سارے کہنے لگے مولوی صاحب کا آدھا دماغ اگر نہیں چلا تو کم از کم 58 نہیں گئی تو 54 تو ضرور گئی ہے، کیا کل ڈھیلی ہو گئی ہے۔ یہ یا اس گفتگو کو شروع نہ کرتا، اگر کیا تھا کسی نتیجے پر پہنچاتا ہے۔ ایک بات کہی، اس نے اپنی بات پہ اصرار کیا، اب وہ اپنی بات منوائے جا رہا ہے۔ یہ مولوی صاحب چپ ہو گئے، یہ تو ہماری شکست ہے۔ اور گفتگو میں ہوتا بھی ایسے ہے کہ آپ نے ایک بات کہی، اگر آپ چپ ہو گئے تو آپ کی تو شکست ہے، آپ کو تو دندان شکن جواب مناظرے میں یہ ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنے دو پر تھا، وہ لگا رہا، جب اس کی ٹرن ختم ہوئی، 5 منٹ ہونے تھے، وہ 5 منٹ میں ختم ہوئی، میری بھی شروع ہوئی۔ میں نے ایک کتاب اٹھائی، میں نے کہا ملعون قادیان دجال نے، محروم القسمت اس قذاب اعظم نے، اس شیطان کے چیلے نے، وہ چیخا، کہتے ہیں مول صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ٹھہرو بھائی، میں آپ کے کار میں نہیں بولا تھا، آپ کو بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں بھائی تو یہ اس کی کتاب ہے، پہلے لگایا نا رگڑا۔ مہربانی کرنا، مناظروں میں تسبیح نہیں چلا کرتی، وہاں ڈنڈا بھی چلا کرتا ہے۔ اب میں نے لگایا رگڑا، چیخ اٹھا وہ قادیانی اتنا کہ بس وہ بیچارہ مر نہیں سکتا تھا، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مارنا تو اس نے مجھے کیا تھا، خود مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب وہ سارے قادیانی میں مجھے کہے مولوی صاحب ذرا مہربانی کریں۔ میں نے کہا بھائی دیکھیں، میں نے اخلاق کے ساتھ اس کو روکا تھا کہ یہ آپ جو ہے وہ بہت محبت کے ساتھ اصولی طور پر میں نے روکا تھا کہ آپ مرزا غلام احمد کو سلام علیہ السلام بھی نہ کہیں، مسیح موعود بھی نہ کہیں۔ اس نے کہا میرا عقیدہ ہے، مجھے عقیدے کے اظہار سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں چپ ہو گیا، ٹھیک ہے اس کی بات ٹھیک ہے، عقیدہ کا اظہار ضرور کرے، ہر ایک کو آزادی ہے، تو مجھے بھی تو آزادی ہے۔ تمہارے نزدیک علیہ السلام تھا، میرے نزدیک وہ لعنتی تھا، تمہارے نزدیک مسیح موعود تھا، میرے نزدیک کذاب تھا۔ تو اگر اسے اپنے عقیدے کا اظہار ہے تو مجھے بھی اپنے عقیدے کے اظہار کا حق حاصل ہے۔ مارا میں نے زور سے پھر مکا۔ میں نے کہا اب مجھے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔
پھر میں نے اور تیسری کتاب نکالی، پھر شروع کیا۔ اب وہ جو قادیانیوں کا صدر تھا ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولوی صاحب آپ کہیں، میں ابھی جو ہے یہ آپ مہربانی کریں، وعدہ رہا کہ اب یہ اسے علیہ السلام نہیں کہے گا۔ میں نے کہا یہ کہے نہ کہے میں دجال کہوں گا، میں نہیں باز آتا۔ اب وہ جس وقت ساری قادیانیہ جو ہے نا ذلیل ہو کے رایا ناک، آگے اس نے کیا چلنا تھا، اسی پہ ہی اللہ نے فتح دے دی۔ اب وقت تو گزرا لیکن الحمدللہ چل نہیں سکتا۔ تو خیر مناظروں میں ایسے ہوتا رہتا ہے۔ میں آپ دوستوں کی خدمت میں کہتا ہوں کہ وہ جو قادیانی تھا، ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا، اس مناظرے کے دوران میں آپ کا وقت زیادہ نہیں اس پر ضائع کرتا، بات آگے ہے کرتا ہوں، اگلے گفتگو چلاتا ہوں، ورنہ تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا۔ ایک قادیانی کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا، حوالہ پیش کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے معاذ اللہ نقل کفر نباشد اس ملعون میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے نا محمد الرسول اللہ، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ آیت میرے اوپر اتری اور اللہ نے اس آیت میں میرا نام محمد اور رسول اللہ رکھا۔ خیر میں نے یہ حوالہ پیش کیا۔ آگے قادیانی، اس کا نام مجیب الرحمن تھا، پنڈی کا وکیل، کالا کھوٹا پلا ہوا آسٹریلیا کا دمبا، وہ مجھے کہتا ہے مولوی صاحب میں رانجا کہندے کہندے رانجا ہو گئی، میں رانجا رانجا کر دے میں رانجا ہو گئی۔ اب میں نے مرزے کا حوالہ پیش کیا، اس نے پنجابی کا ایک شعر ٹھوک دیا کسی کا، مقصد یہ کہ اگر ہیر جو ہے وہ رانجھے کو پکارتے پکارتے ہر طرف اسے رانجھا نظر آتا تھا، تو مرزا قادیانی بھی محمد کہتے کہتے معاذ اللہ جو ہے وہ محمد بن گیا تھا۔ یہ اب وہ اپنا عقیدہ ثابت کر رہا ہے، عقیدہ اس جو ہے وہ پنجابی کے شعر سے اس کا جواب دے رہا ہے۔ اب اس نے خالصتاً عوامی ذوق کی ایک بات کی، دیہاتی، اس کا نہ دین سے تعلق، نہ دنیا سے، نہ مسائل سے، نہ علم سے، نہ عمل سے۔ اب میں اسے کیا سمجھاؤں؟ میں چپ کر گیا۔ ہمارے ساتھی نے دیکھا کہ مولوی صاحب انہوں نے ایک حوالہ پڑھا، انہوں نے اس کا جواب دیا، یہ سرے سے چپ ہو گیا، میں بولا نہیں۔ ایک ٹرن گزری، دو ٹرن گزری، تو اس کے بعد آگے چل کر میں نے اپنی ٹرن کے دوران اس سے پوچھا جناب مجیب صاحب آپ اپنے والد کا نام بتانا پسند کریں گے؟ کہتے تھے انہوں میرے والد نال کی، میں کیا یہ ہے تے دس دے۔ کوئی ایسی بات نہیں، میں نے کسی زنانی کا نام تھوڑا پوچھا ہے، مرد کا ہی پوچھا ہے نا، بتا دو میاں، میرے والد کا پوچھو میں بتاتا ہوں۔ اس کا نام تھا گل، میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی آدمی۔ اب میں نے اگلی بات کی، اس نے اگلی بات کی، میں نے بلا دیا، پہلی بات بھی بلا دی، جسے یہ بھی بلا دیا۔ چلتے چلتے اب میری ٹرن آئی تو میں نے جیب سے تسبیح نکالی اور تسبیح پہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، گل 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 گل۔ اب میں نے تسبیح مڑکے پہ مڑکا، ہاں مڑکا جناب لگ چل رہا ہے جی۔ اب وہ دیکھیں، وہ اس سے زیادہ میرے مسلمان ساتھی مجھے دیکھیں کہ یہ فارغ ہو گیا، یہ 16 نہیں فارغ ہو گیا، یہ کیا کر رہا ہے پاگل کے کا۔ لیکن میں اپنے دور پہ کہا گل گل گل۔ اب میری تسبیح بھی پوری ہوئی، ان کا مثالہ پورا ہو گیا، صبر کا اب جو ہے وہ رہا نہیں، مسلمان بھی بیچارے تنگ۔ میں نے تسبیح اکٹھی کی، جیب میں ڈالی، میں نے کہا میں گل گل کر دیا، گل ہو گئی، آج دے بعد میں تیرا پیو تو میری پت۔ واپس جا کے میں کیا رات مانو بھی کہہ دی کہ میں آنا ہے۔ او خدا بندہ، ٹھہرے ٹھہرے ٹھہرے،
وہ مرزا غلام احمد کو کہے کہ محمد الرسول اللہ تھا؟ اس کا جواب پھر یہ تھا، کوئی کرنے کی بات کرو، میں نے اخلاقیات کو نہیں چھوڑا، تم ان کے اس کفر کو بھی تو دیکھو۔ اب وہ اس کے بعد پھر اس پر جو بیتی ہوگی، اس نے ذرا کی کوشش کی، میں نے ایسا رگڑا لگایا، الحمدللہ۔ اس کا پتہ نہیں، اگر اس کو بھی پتہ چلا ہوگا تو وہ بھی بہت پیٹی ہوگی۔ تو میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ قادیانیوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تاریخ پیدائش پر اس طرح دجل کیا، کیوں کیا، ان کی ایک ضرورت تھی، وہ بھی میں نے ساری تفصیل بتا دی۔ اب ایک بات اور عرض کرتا ہوں، شریفوں پتہ نہیں تم میں سے کوئی صوفی آج ایسا دم کر کے آیا ہے کہ میں کسی موضوع کی طرف نہیں آ رہا، کوئی نہ کوئی بات دماغ میں آ جاتی ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے، چلو سارے استغفار کر لو، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی پیدائش کا واقعہ خود لکھا ہے۔ میرے خیال میں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک یہ پہلا عجوبہ روزگار ہے جو اپنی پیدائش کا کہتا ہے کہ میں یوں پیدا ہوا تھا۔ کسی آدمی کو اپنی پیدائش کا بھی پتا ہوتا ہے کہ میں ایسے پیدا ہوا تھا؟ خیر وہ قادیانی کہتا ہے، مرزا قادیانی نے لکھا کہ پہلے میرے ماں کے پیٹ سے جنت بی بی نکلی، پھر میں نکلا۔ کیا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ نکلا، ماں کا پیٹ تھا یا ریلوے گاڑی کا پھاٹک تھا؟ وہ نکلی، میں نکلا۔ پیدائش کے متعلق تخلیق کا لفظ استعمال کرو، ولادت کا لفظ استعمال کرو، نکلی، نکلا، یہ گدھا کہیں گا۔ خیر اچھا، قادیانیوں کے جو ہے نا دلائل، مرزا قادیانی نے 80 کتابیں لکھی تھی، 80 چھوٹی بڑی، چار صفحے کی بھی ایک، 4 بلکے کی بھی ایک کتاب ہے 8 صفحے کی، اور زخیم بھی۔ اب آپ حضرات کہیں گے کہ اس نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ کتابوں کے لکھنے کا عالم یہ ہے کہ ایک کتاب لکھنا شروع کی، اس کا آدھا جملہ ایک جلد کے اندر ہے، آدھا جملہ دوسری جلد میں ہے، درمیان میں ٹائٹل لگا دیا تو جلدیں ہوگی۔ تو یہ میں مذاق نہیں کر رہا، واقعہ یہ ہے۔ اچھا، ایک جگہ لکھنا تھا کہ جو یہ بات نہ مانے اس کے اوپر 1000 لعنت، تو 1000 لعنت کا لفظ نہیں لکھا، نمبر 1 لعنت، نمبر 2 لعنت، نمبر 3 لعنت، 1000 کے حصے بھی پورے کیے، 1000 دفعہ لعنت کا لفظ بھی لکھا۔ اس سے آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں اس کی کتابوں میں کتنے ماشاءاللہ دلائل ہیں، اس کی کتابوں کے اندر دلائل ہیں۔ اچھا، اس نے ایک جگہ لکھا کہ یہ جو بازاری عورتیں ہوتی ہیں، یہ غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ یہ اپنا بوس و کنار کرتی ہیں۔ اب بوس و کنار یہ اردو کا لفظ ہے، تو عربی میں بوس و کنار کا لکھتا ہے وہ بوس و کنارو یا گدھا کہیں کا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب، فرمایا اوتی تو جواب الکلم، اور میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا۔ ایک حدیث شریف ہے کہ وہ اپنا یہ جو آپ حضرات پڑھتے انما الاعمال بالنیات، اس پر ایک آدمی نے صرف اس ایک حدیث شریف پر پی ایچ ڈی کی، 2500 صفحے اس ایک حدیث شریف کے اس جملے کی شرح پر اس نے لکھے ہیں۔ اور اس نے مدینہ یونیورسٹی سے، وہ جو ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کا، وہاں سے یونیورسٹی کی،
اب یہ اس کا بہوس چل رہا ہے، کنار چل رہا ہے. خیر میں ان چیزوں میں نہیں جاتا. جو مجھے درخواست کرنا ہے وہ یہ کہ مرزا قادیانی نے ایک حوالہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں باتیں کی. تو یہ کون سا کمال ہوا، میرے بیٹے نے تو ماں کے پیٹ کے اندر باتیں کی. خدا خدا. اچھا اس میں دجل یہ کہتا ہے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے بہت برکت والا ہے، ماں کے پیٹ میں بولا تھا. اور دوسرا مسیح سے افضل ہے، اس نے صرف گود میں باتیں کی، اس نے ماں کے پیٹ میں باتیں کی. اور پھر یہ کہ یہ جو ہے وہ پنج شمبا کو، چہار شمبا کو پیدا ہوا تو اس نے ہفتے کے دنوں میں سے چوتھا دن لیا. اس گدھے نے چہار شمبا کو چوتھا دن سمجھ لیا، حالانکہ اسے پتا نہیں کہ یہ ہفتے کا 5واں دن ہوتا ہے. شمبا، یک شمبا، دو شمبا، سے شمبا، چار شمبا، یہ تو 5واں دن بنتا ہے، چوتھا دن بنتا ہی نہیں. اچھا کہتا ہے کہ بھائی اس نے مہینوں میں سے بھی چوتھا مہینہ لیا، یعنی ماہ سفر. میں کو لمبا اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید کسی طرح چوتھا بن جائے، لیکن بنتا نہیں. ایک قادیانی کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں پر چلے تو اس قادیانی نے کوئی بات کرتے کرتے میں نے کہا یار یہ کیا احمقانہ بات کر رہے ہیں. اس نے کہا مولوی صاحب کم از کم آپ حضرت مسیح موعود کے مخالف ہیں، 1000 بار مخالف رہیں، لیکن اتنی بات تو تسلیم کریں نا کہ وہ عالم دین تھا، اتنی کتابیں لکھی. اب میرے سامنے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کہے کہ صاحب علم تھا، میں تو اسے کائنات کا سب سے بڑا احمق گردانتا ہوں، میرا دعویٰ ہے. اب جب اس نے کہا تو میں اس کی طرح متوجہ ہوا. میں نے کہا بھئی آپ کے نزدیک ہوں گے، میرے نزدیک تو سب سے بڑا احمق تھا. اب یہ براہ راست میں نے اس کے اوپر چوٹ کی، اور مناظرے میں ایسا کرنا نہیں چاہیے، یہ اصول سے ہٹ کر ہے، لیکن میں نے چوٹ کی، آمدن کی. اب وہ غصے ہوا، ہونا چاہیے تھا، میں اس کے چہرے کی اس سے سمجھ گیا. میں نے کہا مرزا غلام احمد نہیں، میرے نزدیک تو آپ بھی احمق ہیں. اب یہ اور زیادہ خطرناک، اب وہ بیچارہ پھٹنے والا، بس وہ صرف تیلی دکھانے کی دیر ہے، اس میں بلاسٹ ہو جانا ہے، یہ کیفیت ہے. تو فوراً میں نے اس کو کچھ کہنے سے کہا کہ اچھا آپ اگر کچھ جانتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو عربی مہینوں کے نام آتے ہیں؟ کہتا ہے آتے ہیں. میں نے کہا سناؤ. کہتا ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی. میں نے کہا ٹھہر جاؤ، محرم صفر کیا ہوا؟ کہتا ہے محرم کا صفر ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل نہیں، صفر تو چوتھا مہینہ ہے. وہ کہتا ہے جی کہ نہیں یہ دوسرا مہینہ ہے. میں نے کہا بھائی چوتھا مہینہ ہے. کہتا ہے مولوی صاحب کون کہتا ہے؟ میں نے کہا تمہیں اس سے کیا، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چوتھا مہینہ ہے، میں کہتا ہوں چوتھا مہینہ ہے. وہ مولوی صاحب کیا کرتے ہیں بھائی، آپ حضرات بتائیں یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی غلط کہہ رہے ہیں، مہینہ تو یہ دوسرا ہے صفر کا. میں نے کہا نہیں بھی تم سارے غلط کہتے ہو، مہینہ چوتھا ہے صفر کا. جب میں نے شدید غصے میں آ کے کہتا ہے کون الو کا پٹھا کہتا ہے کہ یہ چوتھا مہینہ ہے؟ میں نے کہا مرزے نے لکھا ہے. میں اسے دراصل یہاں اس پچ پر لے آنا چاہتا تھا کہ آئے نہ لگا لگے گا میرے انشاءاللہ. اب اتنا غصے ہوا میں نے اسے زج کیا، یہاں پہنچا تو کہتے ہیں. تو اس طرح کی خیر چلتی رہتی ہے. میں جو آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اب اس قادیانی نے کہہ دیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں باتیں کی، میرے بیٹے نے ماں کے پیٹ میں. چہار شنبہ ہفتے کا چوتھا دن لیا، وہ بھی غلط. چوتھا مہینہ لیا پیدائش میں، یعنی صفر، یہ بھی غلط. اب یہ بات کہ ماں کے پیٹ میں باتیں کی. جناب نگر میں ہمارا سالانہ رد قادیانیت کا کورس ہوتا ہے. آپ میں سے جو دوست وہاں پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں، ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہماری مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد محمدیہ، اور مسلم کالونی میں
مدرسہ ہے، اب تو اللہ کا فضل ہے، دور آخری شریف تک اس کی تعلیم چلی گئی، تخصص کی کلاس بھی لگتی ہے، اور ہر سال وہاں پر سالانہ کورس ہوتا ہے۔ اچھا ہوا یہ بات یاد آ گئی، میں آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جس وقت شعبان کے مہینے میں، شعبان رمضان کے اندر چھٹی ہوتی ہے، آپ میں سے کچھ دوست تبلیغ کے ساتھ جاتے ہوں گے، بعض دورہ تفسیر پڑھنے چلے جاتے ہیں، بعض دورہ صرف ناف کے لیے، جو آپ حضرات کی مصروفیت ہیں، وہ جو آپ کے معمولات ہیں وہ ضرور پورے کریں۔ لیکن میری درخواست یہ ہے آپ حضرات سے کہ درجہ رابعہ یا اس سے اوپر کے جتنے ساتھی ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ وہ کورس ضرور کر لیا کریں، اور انشاءاللہ جب کر کے آئیں گے نا تو آپ حضرات خود اپنے اندر فرق محسوس کریں گے۔ اور وہاں پر بس آج وفاق کا امتحان ختم ہوتا ہے جمعرات کو، تو جمعہ چھوڑ کر ہفتے والے دن ہم تعلیم شروع کر لیتے ہیں۔ پچھلے سال صرف سندھ سے 400 سے زیادہ طلباء عزیز اس کے اندر درجہ رابعہ سے اوپر کے رفقا شریک ہوئے، اور کل جو ہے وہ 1200 سے بھی زیادہ تعداد ہو جاتی ہے، اور اللہ کا فضل ہے، بہت رونق ہوتی ہے۔ تو وہ جو ربوہ ریلوے اسٹیشن کی ہماری مسجد ہے نا جی، تو اس مسجد میں میں جمعہ پڑھاتا تھا۔ اس زمانے میں سپیکر بپیکر کھلے ہوتے تھے، تو میں نے سپیکر پہ ایک دن کہا کہ یہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک عبارت ہے بھی اردو کی، میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے عبارت سمجھ میں آ جائے، یہ عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کوئی قادیانی اگر ماں کا لال مجھے یہ عبارت سمجھا دے تو میں معذرت بھی کروں گا، اپنی لا علمی کا اظہار بھی کروں گا، اپنی شکست بھی مانوں گا۔ اب سپیکر پر اعلان ہوا تو وہ سپیکر بالکل چنار نگر کے وسط کے اندر، اور 8 اس کے ہارن باں کرے۔ اب سارے قادیانی حیران و پریشان کہ پتہ نہیں کون سا حوالہ ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں شکست مانوں گا، میں لکھ کر دوں گا، میں یہ کروں گا، تو پتہ نہیں کون سا حوالہ ہے۔ ان کا ایک بشارت نامی مناظر تھا، اور وہ ان کا جامعہ احمدیہ ہے، اس کے اندر وہ پروفیسر بھی تھا، تو وہ آ گیا، اس کے ساتھ 2-4 طالب علم تکڑے اب نماز سے ہم نے سلام پھیرا، وہ پہنچ گئے، ہم کمرے میں آ گئے، مسلمان نمازی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب کون سا حوالہ ہے؟ میں نے تریاق القلوب کو وہ کھولی، اس کے سامنے رکھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں باتیں کی، میرے بیٹے نے ماں کے پیٹ کے اندر باتیں کی۔ میں نے کہا یہ حوالہ سمجھ میں نہیں آیا۔ پڑھا کے میری طرف دیکھا، آگے میں نے جان کے ساتھ سکایا ہوا، اس نے پھر پڑھا، پڑھنے کے بعد پھر میری طرف دیکھا، کہتا ہے اس میں کون سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے کہا بھائی یہی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ماں کے پیٹ میں باتیں کی، یہ سمجھ نہیں آ رہا کی تھی۔ میں نے کہا تم تو اس یقین سے کہہ رہے ہو جیسے تم موقع پر موجود تھے، کیا کر رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں حوالہ سمجھ میں نہیں آتا، آپ کہتے ہیں کی تھی، آپ کے نزدیک کی ہوں گی، مجھے نہیں سمجھ میں آتا، مجھے سمجھاؤ نا، سائل تو میں ہوں۔ اب وہ بھی سمجھا کہ بھائی کوئی ٹکر ہے، مجھے کہتا ہے مولوی صاحب اشکال کیا ہے؟ میں نے کہا اگر ماں کے پیٹ میں باتیں کی تھیں تو سب سے پہلے تو ماں کو سننا چاہیے۔ غلام احمد قادیانی یہاں ہے، ماں یہاں ہے، وہ پیٹ کے اندر ہے، تو جو اس نے بات کی غلام احمد سے پہلے تو اس کی ماں کو سننی چاہیے۔ تو اگر اس نے باتیں کی، ماں تو روایت نہیں کرتی کہ میرے بیٹے نے جو ہے وہ میرے پیٹ کے اندر باتیں کی، یہ باپ بیان کر رہا ہے، تو میرے لیے اشکال یہ ہے کہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ خدا بندہ۔ اچھا بھائی صوفی صاحبان معاف کرتے ہیں، خدا کے بندے قادیانی پڑھنے بیٹھے ہو تو سنو۔ اب وہ ادھر کو دیکھے ادھر کو دیکھے، میں نے کہا دیکھو اگر منہ سے بات یہاں سے آتی، یہاں سے آئی تھی نا، ہمیں آواز تو یہاں سے آتی ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو اگر آواز آئی بھی ہو تو اس کی والدہ کو بیان کرنی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ یہ آواز تو مشکوک ہے،
اس لیے کہ زبان منہ بھی اس کی ماں کا، حلق بھی اس کی ماں کا، زبان بھی اس کی، وہ منہ بگاڑ کے کہے کہ بچہ بن کے گفتگو شروع کرے تو یہ تو قابل اعتماد نہیں، اس لیے یہ وہ آواز نہیں ہو سکتی۔ اب آپ بتائیں کہاں سے آتی ہے؟ او خدا بندہ، ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے، دیکھ کے کہتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں باتیں کی، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اوپر والی آواز اس کی نہیں ہو سکتی، تو کہتے ہیں کہ پھر کہاں سے آئی؟ تو کہتے ہیں مولوی صاحب باقی سمجھنے والی چیز ہے۔ میں نے کہا اچھا جائے آپ سمجھیں، آپ جا کر سمجھیں، پھر گفتگو کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ مجھے بھی سفر میں چھاوریاں ایک جگہ ہے، میں نے وہاں بیان کے لیے جانا تھا، خیر میں چلا گیا۔ اگلا جمعہ آیا تھا تو میں نے سپیکر پہ یہ سارا واقعہ سنایا کہ میں نے حوالہ پیش کیا تھا، فلاں فلاں قادیانی آئے تھے، اس کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں سمجھاؤں گا، میں آج انتظار کس نے آنا تھا۔ یہ باتیں میری ابتدائی ہیں تاکہ آپ دوست اس موضوع کے ساتھ مناسبت پیدا کریں۔ اس دنیا میں چلتا پھرتا کسی نے اگر دجل اور کذب کا مجموعہ دیکھنا ہو تو وہ نام تھا غلام قادیانی کا۔ مسیلمہ کذاب سے لے کر اس مسیلمہ قادیاں تک جتنے جھوٹے مدعیان نبوت گزرے ہیں، ان تمام تر کا خود سے باطن اکٹھا کر کے اس کے خمیر سے مرزا قادیانی کو پیدا کیا گیا تھا۔ یہ اتنا ملعون اور بد نصیب تھا میرے بھائیوں، سیدنا آدم علیہ السلام کی ابلیس نے اتنی مخالفت نہیں کی ہوگی جتنا یہ بد نصیب انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے۔ مثلاً اس کا ایک الہام ہے، آپ میری ان گفتگوؤں کو دیکھ کے تبصرے نہ کریں، مہربانی کریں ذرا قادیانیت کے عقائد کی طرف بھی توجہ کریں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، غلام قادیانی ملعون کہتا ہے کہ آسمانوں سے کئی تخت اترے، میرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا۔ سب سے اوپر کا معنی کیا ہے کہ محمد عربی سے بھی اوپر بچھایا گیا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہتے ہیں مجھے خدا نے کہا ہے کہ تو رحمت للعالمین ہے۔ اب ذرا آپ حضرات اندازہ لگائیں نا، منصب حضور کا، نام حضور کا، نیم پلیٹ حضور کی، ایک قادیان کا دہقان جس کی نہ عقل نہ شکل نہ صورت نہ سیرت، جس کے پاس نہ علم نہ حیا، وہ حضور کی مسلط سے بیٹھ کے کہے کہ میں محمد سے بھی افضل ہوں۔ آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ بولو اللہ تمہیں بولنے کی، کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ تو آپ اس کے کفر کو دیکھیں، اور میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، کفر پہ بات آئی ہے، اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب، وہ جو 25 میں کیس چلا تھا نا بہاولپور کی عدالت میں، اس کیس میں حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری پیش ہوئے۔ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ کے ذمہ تھا کہ آپ نے، مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری تھے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب تھے، مولانا محمد حسین کولو تارڑ پوری، مولانا ابو الوفا شاہ جہان پوری، بڑے بڑے حضرات اس کے اندر تھے۔ تو ہر ایک کے ذمہ موضوع تھا کہ آپ نے قادیانی پر جرح یہ کرنی ہے، آپ نے قادیانی کی جرح کا جواب دینا ہے، آپ قادیانی نے جو میمورنڈم جمع کرایا آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ یہ اس طرح آپ نے جو ہے یہ مدعیہ، وہ مسلمان تھی، مدعا علیہ قادیانی تھا، آپ مدعیہ کی طرف سے آپ نے دلائل دینے ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کے ذمہ تھا کہ آپ نے جو ہے وہ قادیانیت کے وجوہ کفر بیان کرنے ہیں۔ تو حضرت نے 5-6 وجوہ کفر بیان کیے، ان کے عدالتی بیان کے اندر وہ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا، ختم نبوت کا انکار کفر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا، اور دعوی نبوت مستقل کفر ہے حضور کے بعد۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی وحی کو وحی نبوت قرار دیا، اور اپنی وحی کو قرآن کی طرح خطاؤں سے پاک قرار دیا۔ حضور علیہ السلام کے بعد وحی نبوت کو جاری سمجھنے والا کافر ہے، چاہے جائے کہ کوئی اپنی وحی کو قرآن کے برابر قرار دے۔
اب حضرت نے اس طرح مرزا غلام احمد اس لیے کافر ہے کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کی اہانت کی، مرزا غلام احمد قادیانی اس لیے کافر ہے کہ اس نے بالخصوص سیدنا مسیح علیہ السلام کی اہانت کی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ میں سے کوئی دوست مجھے کہے نا کہ ہمالیہ پہاڑ کو اپنے سر پہ اٹھاؤ، شاید مجھے یہ دشوار معلوم نہ ہو جتنا غلام قادیانی کے کفری عقائد پر بحث کرتے ہوئے ہمیں دشواری سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، میرے مناظرے میں استاد ہیں حضرت مولانا لال حسین اختر۔ حضرت مولانا لال حسین اختر وہ ہیں جن کے متعلق حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے مودودی صاحب کو لکھ کر دیا تھا کہ میری طرف سے مولانا لال حسین پیش ہوں گے، ان کی فتح میری فتح، ان کی شکست میری شکست، میرے وہ استاد ہیں۔ اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جو آخری کتاب لکھی خاتم النبیین، اس میں انہوں نے حضرت مولانا لال حسین کی ایک کتاب کے حوالے اس کے اندر دیے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں بیک وقت وہ حضرت رائے پوری، حضرت تھانوی سب کے محبوب العلماء تھے حضرت مولانا۔ دوسرے استاد میرے فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات صاحب تھے۔ میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے جتنے قادیانیت کے خلاف مناظرہ کرنے والے دوست ہیں یا ان کے زمانے کے بعد جتنے گزرے ہیں، سارے بالواسطہ یا بلا واسطہ ان دو حضرات میں سے کسی کے شاگرد تھے یا شاگردوں کے شاگرد تھے، اور بس ان کوجوں میں سے ایک بچڑی ہوئی میں پھول پھر رہا ہوں۔ میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، اپنے رفقائے کرام میں سب سے زیادہ جری کہہ لیں، ڈھیٹ کہہ لیں، وہ میری طبیعت ہے کہ سنگین سے سنگین حوالہ بھی پیش کرتے ہوئے کوئی بہانہ بنا کے، کوئی خوش طبی میں، کبھی غصے میں، کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی مذاق بنا کے، کبھی اس طرح کر کے، کبھی طرز کر کے میں وہ حوالہ گزار دیتا ہوں۔ کوئی اور ساتھی وہ حوالہ پیش کرے تو پبلک ہضم بھی نہ کر پائے، لیکن میں اللہ کا فضل ہے حوالے پیش کرنے میں میں اس طرح کرتا ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے، خدا کی قسم اس ملعون قادیاں کے بعض حوالے ایسے ہیں کہ آج تک میں انہیں ایک دفعہ بھی سٹیج پر بیان کرنے کی جرات نہیں کر سکا۔ ابلیس نے کیا بقا ہوگا؟ کائنات کا بڑے سے لیے پھرتے ہو، سلمان رشدی کو پڑھتے ہو، وہ اس کو راج پال کو لیے پھرتے ہو، ستاسر پرکاش کو، کیا انہوں نے بکواس کی ہوگی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو اس ملعون قادیان نے رحمت عالم کی ذات اقدس کے متعلق کہا؟ میں اب بھی درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ صرف سٹیج پر بیان کرنا نہیں، کلاس کے دوران میں جہاں 100% ماحول اپنا ہوتا ہے، میں اپنے طلباء کے سامنے کبھی اس کو بیان نہیں کر سکا۔ اس کے بعد کفریہ باتیں ایسی ہیں، آپ ہماری مجبوری کا بھی تو خیال رکھیں۔ اب حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب نے 5-6 اس کے وجوہات کفر بیان کیے، اور اس ملعون قادیان نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، عبارت تو یہی ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ ایک اور کتاب میں کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ 1300 سال میں بہت سارے کتب ابدال گزرے، کوئی نبوت کا نام پانے کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا سوائے میرے، یعنی 1300 سال میں اور کوئی نبی نہیں بنا، صرف میں ہوں۔ وہاں رسالت کا دعویٰ کیا، یہاں نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک اور کتاب ہے اس وہ ملفوظات جلد 10 صفحہ 127، اس پر کہتا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ صرف نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ صرف یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ میں محمد رسول اللہ سے افضل ہوں۔ ایک جگہ اس ملعون نے لکھا، خدا بندہ کہ حضور کے معجزے 3000 تھے، اپنے متعلق کہتا ہے میرے معجزے 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔
باقی رہے صحابہ، مثلاً انہیں قادیانیوں نے لکھا کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے، وہ تو مرزا غلام احمد کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں تھے۔ میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، اس کی شادی ہوئی نصرت جہاں بیگم کے ساتھ، رات گزاری، سویرے کھڑے ہو کے کہتا ہے مجھے اللہ نے کہا کہ مرزا تیرے گھر میں خدیجۃ الکبریٰ آ گئی ہے۔ خدا بندہ خدا کی قسم، ای واللہ، دنیا میں اگر قادیانی کے کفر کو کسی نے سمجھا ہے تو وہ صرف علامہ انور شاہ کشمیری تھے، جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ فرعون ابو جہل کا کفر بھی مرزا غلام احمد قادیانی کا کفر ابو جہل اور فرعون کے کفر سے بھی بڑا ہوا کفر تھا۔ یہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نے کہا۔ کیوں دور جاتے ہو؟ میں آپ حضرات کو درخواست کرتا ہوں، ایک حوالہ عموماً پیش ہوتا ہے، میں بھی پیش کیے دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رات میرے ساتھ اللہ نے وہی کام کیا جو مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ جاؤ میں تمہیں کھلی چھٹی دیتا ہوں، انسانیت کی ابتدا سے لے کر آج تک دنیا کا کوئی ایک کافر بتا دو جس نے خدا کے متعلق یہ کہا ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اس ملعون قادیان نے نبوت کا دعویٰ، صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ بھی کہا کہ میرے دیکھنے والے صحابہ ہیں، یہ بھی کہا کہ میری بیوی ام المومنین ہے، یہ بھی کہا معاذ اللہ کہ مکے اور مدینے کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا، جسے ہدایت چاہیے وہ قادیان میں آئے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے 1 ارب سے 1.5 ارب کے قریب پونے مسلمان، ان سب کے متعلق ملعون قادیاں کہتا ہے کہ یہ سارے کافر ہیں جب تک مجھے نہ مانے۔ کوئی قادیانی کسی مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ دور نہ جائیں، آپ کے ہمارے ملک کے بانی جناب قائد اعظم کا جنازہ تھا، علامہ عثمانی جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، ظفر اللہ سامنے کھڑا ہو گیا، بعد میں اخبار والوں نے پوچھا تم نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا؟ کہتا ہے وہ کافر تھا، میں کیوں اس کا جنازہ نہ پڑھا؟ وہ دن جائے آج کا دن آئے، کوئی قادیانی کسی مسلمان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، ان کے جنازے رشتے و شریک نہیں ہوتے۔ قادیانیت کسی مذہب کا نام نہیں، اس دھرتی پر چلتا پھرتا محمد عربی کا دشمن کوئی دیکھنا ہو، ہر قادیانی کا وجود اہانت رسول اللہ کی چلتی پھرتی دلیل ہے۔ یہ چھوٹے ہوں یا بڑے، مرد ہوں یا عورت، جوان ہوں یا بوڑھے، سیاہ ہوں یا سفید، صحیح ہوں یا سقیم، یہ افریقی ہوں یا امریکی، ہندی ہوں یا سندھی، یہ کلو ہوں، تمام تر قادیانی۔ آج قادیانی ہوا ہے تب صدیوں نسلوں سے قادیانی چلا رہا ہے، ہر قادیانی کا یہ وجود ہے کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ تھا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، سب سے پہلے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، یہ شاگرد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے، وہ شاگرد اور صاحبزادے ہیں شاہ ولی اللہ کی۔ ذرا سند بھی دیکھو، حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی اپنے وقت کے علم الکلام کے بادشاہ کے ان کی ٹکر کا روئے زمین پر اس حصے میں کوئی آدمی نہیں تھا۔ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری شارع بخاری کے نام سے جنہیں دنیا یاد کرتی ہے، حضرت گنگوہی مولانا نذیر حسین دہلوی، اور پھر آگے چل کر حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی،
اس سطح کی دینی قیادت نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان بولو۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے اتنا مبنی بر انصاف، جب یہ فتویٰ دیا، فتوے کے 90 سال بعد یہی قادیانیت کا کیس آیا دوبارہ قومی اسمبلی میں۔ آپ قومی اسمبلی والی کاروائی تو نہیں لے جائے، میرے خیال کی نہیں۔ میرے ذمہ رہا بھیجواؤں گا میں جامعہ کے لیے انشاءاللہ۔ اب میں درخواست کرتا ہوں، اس فیصلے اتنی بڑی ہماری دینی قیادت اور کراچی سے لے کر کلکتہ تک اور وہ بمبئی سے لے کر افغانستان تک 600 سے زیادہ ہزار علماء کرام، اور سطح ان کی یہ تھی جن کے میں نے نام لیے ہیں۔ آج آپ کی ساری دیوبندیت کا علم اکٹھا ہو، مولانا رشید احمد گنگوہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج سارے غیر مقلدین حضرات ہزار فن خان بنے، مولانا نذیر حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، قادیانیت کے متعلق پھر وقت آیا، پاکستان بنا۔ پاکستان بننے کے بعد سن 1974 میں قومی اسمبلی میں قادیانیت کا مسئلہ پیش ہوا۔ اللہ نے کرم کا معاملہ کیا، حضرت مفتی صاحب، حضرت مولانا عبدالحق، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، مولانا عبدالحکیم، مولانا صدر شہید، یہ ہماری قیادت موجود تھی۔ حضرت شیخ بن نوری، اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ آپ میں سے جن دوستوں نے دیکھا ہے سو دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس وقت ان کے چہرے پہ نظر پڑتی تھی بالکل ایسے لگتا تھا کہ جس طرح ابھی سیب ٹوٹا ہے اور موتی نکلا ہے۔ یہ ان کی بات تھی۔ ذرا ان کے استاد کے پاس بھی چلو، حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری کھڑے ہیں اسٹیشن پر، مظفر نگر ٹرین تبدیل کرنی تھی۔ ایک سکھ کلی کو بلایا، کہا کہ میرا سامان اٹھاؤ۔ اس نے چہرے کو دیکھا، پاؤں پہ گر گیا، کہتا ہے حضرت کلمہ پڑھا دیا۔ حضرت نے کلمہ پڑھایا، اس نے سامان اٹھایا، حضرت نے پیسے دیے، ٹرین چل پڑی۔ باقی کلی اکٹھے ہوئے، اسے کہا شریف آدمی، یہ مولوی صاحب نے تمہیں سامان بلانے کے لیے اٹھایا تھا، پیسے لینے گئے تھے، دھرم بھی تبدیل کر کے آ گئے، مولوی نے تمہارے اوپر کیا دم کیا؟ اس نے کہا مولوی صاحب نے کیا دم کرنا تھا؟ میری مولوی صاحب کے چہرے پہ نظر پڑی تو میرے ایمان نے گواہی دی کہ خدا بندہ، اگر 14ویں صدی کا مولوی اتنا خوبصورت ہے تو ان کا نبی کتنا خوبصورت ہوگا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ جھوٹے مذہب والوں کا اتنا روشن چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، باہر حضرت شیخ بن نوری، عزیزو، جس وقت سودا کا بیمار ہو جائے نا پھر میٹھی بھی کڑوی لگتی ہے۔ 1953 کی جو تحریک چلی تھی، سب سے پہلا جلوس حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے نکالا تھا۔ چیرنگ کراس پر جس وقت پہنچے تو فوج نے آگے لکیر لگا دی کہ آپ کراس نہیں کر سکتے۔ ان کے کندھے پر رومال تھا، اس طرح کر کے اسے اچکا، یوں کر کے نیچے بچھایا، اذان کہی۔ 1 لاکھ آدمی ان کے پیچھے تھا، سارے نماز میں شریک ہوئے۔ جانتے بھی ہو اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ پورے اس جلوس 1 لاکھ کے جلوس میں ایک آدمی بھی بے وضو نہیں تھا۔ امت نے اس مسئلے کی، اس عقیدے کی خدمت یوں عبادت سمجھ کر کی ہے۔ مجھے آپ حضرات کے ذوق کا نہیں پتا، ان کے پاس چھری تک نہیں تھی، چاقو تک نہیں تھا۔ آج میں تشدد کو دیکھتا ہوں، بد امنی کو دیکھتا ہوں، اللو تللو کو دیکھتا ہوں۔ میں اب آپ حضرات کو دیکھوں یا اپنے بزرگوں کو دیکھوں؟ اور میں آپ سے کہتا ہوں، رب محمد کی قسم، جہاں پر وہ کھڑا کر کے گئے تھے تم سارے چھوڑ جاؤ، آج بھی ہم یہی کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے۔ بالکل کل بھی وہی موقف تھا، آج بھی میں درخواست کرتا ہوں
اس 1953 کی تحریک چلی، 1974 کی تحریک چلی، مبنی بر اخلاص تحریکیں تھیں، اس کے صدقے میں اللہ نے کرم کیا، سبحان اللہ تو کہو، کہ جو 90 سال پہلے علماء نے فتویٰ دیا تھا آج وہی فیصلہ قومی اسمبلی کو کرنا پڑا۔ آج سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ آج ہم 2020 میں بیٹھے ہیں، وہ 2000 جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، 1974 کی بات ہے، 45 سال ہو گئے، گویا کہ کسر کو شمار نہ کریں تو نصف صدی ہو گئی۔ بڑے بڑے موقع آئے، ابھی ایک موقع ابھی آیا ہے تھوڑے دن گزرے، ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہونی تھی ہمارے موجودہ پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی صاحب کی، تو ایک شکور نامی قادیانی کو لے جایا گیا اور اس کے ساتھ ملاقات کرائی گئی، اور اس کو سوشل میڈیا پہ اتنی پھیلایا گیا، کئی زبانوں میں ترجمہ کر کے، اور اس قادیانی نے یہ کہا کہ میں امریکہ میں تو خود کو مسلمان کہہ سکتا ہوں، میں پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ گویا کہ یہ ٹرمپ صاحب سے اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ لے رہا تھا، گدھے اس سے اسلام کا سرٹیفکیٹ لیتے ہو جو خود کافر ہے۔ اور پھر خیال یہ تھا کہ بس ادھر ہم پاکستان کی قیادت آئے گی، ادھر یہ حکم کریں گے، ادھر تعمیل ہو جائے گی۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ حضرات کے پاکستان کے سابق چیف آف آرمی جناب مرزا اسلم بیگ کا آج بھی آپ حضرات کے ٹیک موبائلوں پہ انٹرویو موجود ہے، جس کے اندر اس نے کہا کہ اربوں ڈالر اسرائیل نے، مغربی این جی اوز نے، یورپی یونین نے خرچ کیے کہ کسی طرح پاکستان کے اسلامی تشخص کو بدل دیا جائے، کسی طرح ختم نبوت کے قانون کو کالعدم کرا جائے۔ یہ بلا وجہ نہیں وہاں پہنچے تھے قادیانی، اس کے پیچھے ایک تفصیل ہے، اور یہ اتنا تفصیلی مضمون ہے کہ شاید گھنٹوں میں اسے بھی آپ کے سامنے مکمل نہ کر پاؤں، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ہم پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے۔ کیا مقصد؟ قانون ختم کرو، پاکستان میں ہمیں مسلمان بنا دے، پاکستانی مسلمانوں پر پابندی لگ جائے کہ وہ قادیانیوں کو کافر نہ کہیں۔ میں نے اس زمانے میں قادیانیوں سے کہا کہ میاں کوئی عقل کے ناخن لو، لگتا ہے تمہاری عقل خیر سے جنگل میں وہ اپنا چارہ چرنے کے لیے گئی ہوئی ہے، تم امریکی کے صدر سے کہتے ہو امریکہ میں رہنے والے دنیا بھر کے مسلمان، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، حدیث کی بات نہیں، حنفی، شافعی، چشتی، قادری کی بات نہیں، روئے زمین کے جہاں سے بھی کوئی مسلمان وہاں امریکہ کے اندر آیا، تمام تر امریکہ میں رہنے والے مسلمان قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، مساجد کے نمازی قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، مساجد کے ائمہ خطبہ قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، امریکہ کے مدارس میں قادیانیوں کو کسی بھی مکتب فکر کے ہوں وہ قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، وہاں کے دارالفتہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، وہاں کی خانقاہیں ان کو مسلمان نہیں سمجھتی۔ جو امریکی صدر امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں سے تمہارے کفر کے خلاف فتویٰ نہیں لے سکا تو اس کا باپ بھی پاکستان کے مسلمانوں کو تمہیں کافر کہنے سے نہیں روک سکتا۔ میں جو درخواست کرنا ہے، اس زمانے میں بقول اس کے اربوں ڈالر خرچ کیے گئے۔ موجودہ قادیانی جماعت کا سربراہ ہے، ان کا پہلا سربراہ مرزا قادیانی کے بعد حکیم نور الدین تھا، دوسرا بشیر الدین محمود تھا، تیسرا مرزا ناصر احمد تھا، چوتھا مرزا مسرور، چوتھا جو ہے وہ مرزا طاہر تھا، اب پانچواں شاہ سوار یہ مرزا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو مسرور ہے۔ تو میں مسرور کہہ رہا ہوں، کہیں آپ سرور نہ سمجھ لینا، تو میں خیر آپ حضرات سے درخواست کر رہا ہوں، یہ پانچواں شاہ سوار، وہ کہتے ہیں کہ 4 آدمی گھوڑوں پر جا رہے تھے تو ایک آدمی ٹٹو پہ بھی سوار تھا، تو کسی نے پوچھا تم ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں 5واں شاہ سوار ہوں، یہ آج کل ان کا 5واں آیا ہوا ہے۔ خیر تو میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، اسے پتا تھا
کہ ساری دنیا کے اندر پلاننگ ہوئی ہے اور اربوں ڈالر خرچ کیے گئے. اب تو بس اس طرح اب آپ حضرات سمجھے کہ جو لوگ اس عنوان پر کام کرتے ہیں، جس وقت ان کو پتا چلا کہ اتنی بڑی گہری سازش ہو گئی، ہمیں شاید آگ پر چلنے کے لیے کہا جاتا کہ اتنی کوفت نہ ہوتی جتنی اس خبر سے کوفت ہوئی کہ قانون کیا. لوگوں، آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، یہ تو سعادت کی بات ہے جسے اللہ توفیق دے دے. تم سارے ایک طرف ہو جاؤ، خدا ابابیلوں سے بھی کام لے لے گا. ایسے اس سے پوچھا گیا قادیانیوں کا اجتماع، قادیانی جماعت کا چیف گرو جو موجودہ ہے وہ بیٹھا ان کی صدارت کر رہا ہے. ایک آدمی نے کھڑے ہو کر قادیانی نے پوچھا نہیں، تجھے تیار کر کے لائے تھے کہ پاکستان کے میں ہماری جماعت کے متعلق کیا حالات ہیں، یعنی قادیانی جماعت کے متعلق. تو مرزا مسرور احمد نے بڑی رونق کے ساتھ گردن اکڑا کے کہا کہ ان قریب پاکستان کے آئین میں ترمیم ہوگی اور ہم پاکستان میں چین اور سکھ کا سانس لے سکیں گے. خدا کے بندوں، قادیانیت کسی مذہب کا نام نہیں، حضور کے دشمنوں کا نام ہے. حضور کے دشمن اور انہیں چین ملے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے دنیا آخرت کی ذلت رکھی ہے. لیکن اس کا یہ دعویٰ اس وقت ہمارا دماغ شاں کرتا تھا کیا بنے گا. میرے رب کی قدرت کو دیکھو، مولانا فضل الرحمان کھڑے ہوئے، انہوں نے ملین بار کا اعلان کیا. 1 ملین بار، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 15، اور اس آب و تاب کے ساتھ کے کارواں لوگ ملتے گئے، کارواں بڑھتا گیا. میں بعد آپ حضرات کی مسجد کے برابر چھت کے برابر ان کا سین ان کی صاف ہوتی، وہ سٹیج ہوتا تھا. سٹیج پہ کھڑے ہو کر جب ہم دیکھتے تھے، میں خود ان میں بعد میں شریک ہوا ہوں. میں واللہ دیانتداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جس وقت مجمع کی طرف دیکھتے تھے ہماری نظریں تھک کر واپس آ جاتی تھی. انسانوں کے سروں کے سمندر کا آخری کنارہ نظر نہیں آتا تھا. انہوں نے اللہ کا نام لیا، وہ اسلام آباد گئے. اب 4 دن گزرے. کل تک دنیا کہتی تھی کہ پاکستان میں مولوی اسے کون پوچھے گا، اسے کون پوچھے گا. اب اسی دنیا نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر برطانوی سامراج یہاں پر حکومت کرنے کے باوجود اس خطہ سے دین والوں کو نہیں مٹا سکا تو امریکہ کا باپ بھی نہیں مٹا سکتا. اور میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، اب پوچھا گیا اس مرزا مسرور سے کہ آپ بتائیے کہ پاکستان میں ہمارے متعلق، وہ بھی اسی نے کہا کہ اس میں تبدیلی ہوگی. اب اس سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے میں ہمارے متعلق اب آپ کے کیا خیالات ہیں. اس نے بڑی مسکینی کے ساتھ کہتا ہے، جب تک پاکستان میں مولوی ہیں ہمارے وہاں پر کام کرنے کا کوئی چانس نہیں. ہائے میرے اللہ، ایک دھکا لگا اسلام کا، کفر کی دیوار کو دھڑام سے جا گری. اور میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، میاں ہم رہیں نہ رہیں، یہ امت بھی رہے گی، قیامت کی صبح تک رہے گی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک دنیا میں ایک بھی مسلمان موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت مسلمانوں پر ہی واقع ہونی ہے. جب تک مسلمان ہیں، کوئی اور رہے نہ رہے، قیامت کی صبح تک مسلمان رہیں گے انشاءاللہ. اور حضور علیہ السلام، میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، میں دلائل نہیں دے رہا، میں نتیجے کی طرف آ رہا ہوں. آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اب تو صورتحال یہ ہے کہ آپ جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان رہے گا. جو کہتے ہیں رہے گا، وہ زور کے ساتھ کہہ دے رہے گا. ملت بھی رہے گی، ختم نبوت بھی رہے گی. کوئی ماں کا لال اس قانون کو ختم کرنا چاہے، قدرت اسے ختم کر دے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہت ہی شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا، بالخصوص آپ کے اساتذہ کا، اس سے زیادہ کہیں حضرت محتمم صاحب کا، آپ سب حضرات کا، کہ آپ نے میری الٹی پلٹی باتوں کو سنا.
میری الٹی پلٹی باتوں کو سنا، میری بے ربط سی باتوں کو اللہ آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے۔ ممکن ہے میں نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو نہیں کہنی چاہیے تھی، کوئی ایسی نہ کہی ہو جو کہنی چاہیے تھی، اس پر مجھے اللہ بھی معاف کرے، آپ حضرات بھی۔ اور میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 6 مارچ کو آپ حضرات کے قلعہ کوہنہ قاسم باغ پہ جمعہ کا دن بنتا ہے 6 مارچ کا، وہاں سٹیڈیم میں انشاءاللہ اس 4-5 اضلاع کی ختم نبوت کانفرنس منعقد کر رہے ہیں۔ تو ہم وفاق سے بھی درخواست کریں گے کہ سارے رفقا کو آنے کی اجازت دی جائے، حضرات سے ملیں گے بھی، وفد وہ دوسرا مرحلہ ہے۔ آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ میں سے کا ہر دوست جو ہے مثبت انداز میں ساتھیوں کو اس کا تذکرہ کرتا رہے، ذہن سازی کرتے رہے، ہمت کرو، آگے بڑھو۔ وہ دیکھو میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، محمد کی شفاعت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق بخشے، اللہ مجھے بھی۔ آپ حضرات کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔